السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ انیک ناجی ہیں، سعید قاضی اور امریکہ سے رؤف کلاسٹر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ ناظرین، جیو ٹی وی کے مارننگ شو میں متنازع مواد نشر کرنے کے بعد علماء کرام نے فتویٰ دے دیا ہے کہ توہین آمیز پروگرام کرنے کے بعد اب جیو دیکھنا حرام ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا یہ کہتے ہیں کہ اگر یوٹیوب پر پابندی لگ سکتی ہے تو اس چینل پر کیوں نہیں لگ سکتی؟ سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایسے پروگراموں میں آخر کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول کیوں نہیں ہوتا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ لوڈ شیڈنگ سے پریشان عوام ذرا صبر کریں، کیونکہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے 5 سے 10 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے، ایسا کہنا ہے IMF کے سربراہ کا۔ بجلی کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے نئے ڈیمز اور بجلی گھر بنانا ہوگے، گیس درآمد کرنا پڑے گی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک طرف IMF کے قرضے اور دوسری طرف ان کی یہ تجاویز کیا واقعی پاکستان کے مفاد کے لیے ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے اور روزانہ کی طرح کچھ ایکسکلوسیو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج سب سے پہلے قاضی صاحب سے لے لیتے ہیں۔ شادی ایک ہی سٹوری آج میں دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے، جو فارماسسٹ ہیں ان کی آرگنائزیشن کی طرف سے خبر آئی تھی کہ یہ جو پرائسز کو سٹیپ اپ کر رہے ہیں، انکریز کر رہے ہیں، اس کا کوئی میکانزم نہیں اور آپ لوگوں کو فلیس کر رہے ہیں، ان کی کھال اتار رہے ہیں۔ تو میں نے ڈیپر جا کے دیکھا تو میں نے سمجھا کہ اس پہ بات ہونی چاہیے، اور ساتھ آج ہمارے ہوں گے نور محمد مار صاحب جو کہ خود فارماسسٹ بھی ہیں، لائر بھی ہیں، اور ایک جو فارماسسٹ کی آرگنائزیشن ہے اس کا جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی ٹیک کیئر کرتے ہیں، تو وہ ہمیں بتائیں گے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہو رہا ہے، اور آج یہ ایک ہی سٹوری میرے خیال میں کافی ہے۔ ٹھیک ہے انیک۔ قومی اسمبلی نے کل ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں حکومت پر ڈیمانڈ کی گئی ہے، مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں پاکستان میں ان کی عبادت گاہوں کو محفوظ بنایا جائے، اور مذمت کی گئی ہے لاڑکانہ میں اور حیدرآباد میں جو حملے ہوئے ہیں ایک دھرم شالہ پہ اور ایک مندر پر، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کلاسٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ کلاسٹر صاحب آپ کیا شیئر کریں گے آج؟ کلاسٹر صاحب کے ساتھ ابھی ہمارا رابطہ نہیں ہوا ہے، جیسے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے ان کی جو ایکسکلوسیو خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پروگرام باقاعدہ شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آج ناظرین میں بات کرنی ہے جیو ٹی وی کے مارننگ شو میں جو کل متنازع مواد نشر کیا گیا، آخر ان پروگرام پرسوں جو نشر کیا گیا، آخر ایسے پروگرامز پر کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول کیوں نہیں ہوتا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں دنیا ٹی وی کے ڈائریکٹر مذہبی امور انیک احمد صاحب۔ انیک صاحب، اب کوشش کریں گے انیک صاحب سے ہمارا رابطہ ہو، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ قاضی صاحب، جب اس طرح کے پروگرامز آن ایئر آتے ہیں، مارننگ شو ہو، کوئی کرنٹ افیئر کا پروگرام ہو، ہر سیگمنٹ کی باقاعدہ سے تیاری کی جاتی ہے، کوئی گیسٹ آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ گیسٹ نے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی غلطی آپ غیر شعوری طور پر کر دیں؟ دیکھیں، اس میں تو ایک ہم بڑے دنوں سے رو رہے ہیں، یاد ہوگا آپ کو ایک ٹرم ہم نے کہی تھی کہ یہ اس پیشے میں چھاتا بردار آ گئے۔ دیکھیں، صحافت ہم نے شروع کی تھی، پہلے پروف ریڈنگ سیکھی تھی، ایک پروسیس ہے۔ ابھی ایک فارماسسٹ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اگر میں ان کی جگہ ادویات پہ آپ کو مشورہ دینا شروع کر دوں تو 2-4 دن ہی آپ انشاءاللہ دنیا میں کوئی بھی، تو اس لیے ہوا یہ ہے کہ ان پروفیشنل لوگ کا سلیسی کے ذریعے، اور ایک اور بات بھی ہوئی اس میں، ابھی اس پہ انیک احمد آئیں گے تو ہم ان سے بات کریں گے کہ ہم نے جو ریلیجن ہے نا، یہ ایک بڑی برگزیدہ اور اعلیٰ ترین چیز ہوتی ہے کسی انسان کی زندگی میں، جو بھی اس پہ یقین رکھتا ہو، تو اس کو ہم نے ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی مارکیٹنگ کے لیے استعمال مارکیٹنگ۔ اچھا، اب ایک طرف گلیمر ہے، ادھر سے ایک قوالی ہے، ادھر سے کوئی تھرک رہا ہے، اور اس کو ہم نے کمبائن کر دیا، اور پھر ہمارے ہاں بھی ایک عذاب آ گیا، ریٹنگ بھائی ہونی چاہیے، اچھی چیز ہے، ریٹنگ حاصل کریں، مگر اس کو حاصل کرنے کے لیے کہاں تک جانا ہے بھائی؟ کوئی آپ کی پیرامیٹرز ہیں، آپ کی اپنی اخلاقیات ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ یہ جو ایک ریسیپی فار ڈیزاسٹر جو بن رہی ہے ہمارے ہاں، وہ یہ کہ آپ ایک طرف جو ہے کسی بھی طریقے سے جو وہ آپ کی ایک دوڑ ہے، ایک نمبر 1، آپ کو یاد ہے کچھ عرصے پہلے انیک صاحب یہاں ہوتا تھا، ہماری ہیروئنز لڑتی تھی، نمبر 1 ریما صاحبہ کہ میں ہوں نمبر 1، پھر پتہ چلا کالمسٹوں میں یہ لڑائی شروع ہو گئی۔ انیک احمد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، ڈائریکٹر مذہبی امور دنیا ٹی وی کے۔ انیک صاحب، سب سے پہلے تو دنیا ٹی وی کی طرف سے خبر یہ ہے کہ ٹیم کی طرف سے ہم افسوس کرتے ہیں، آپ کے بھائی کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی، کل سے جو چل رہا ہے یہ ایشو کے مارننگ شو جیو ٹی وی کا، جس میں متنازع مواد نشر کیا گیا، اس کو شعوری غلطی کہا جائے، اس کو غیر شعوری غلطی کہا جائے؟ دیکھیے شازیہ، یہ شعوری غلطی اور غیر شعوری غلطی، اس میں بڑا فرق ہے، اور یہ زیر بحث نہیں ہے یہ بات، اور یہ غلطی نہیں، میں اس کو غلطی نہیں، اس کو میں گناہ تصور کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بھیانک جرم ہوا ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔
پہلی بات تو میں آپ کی خدمت یہ بات عرض کروں. دوسری بات یہ سعید قاضی صاحب جو ابھی گفتگو فرما رہے تھے میں ان کی بات سے 100% متفق ہوں. جی ریٹنگ کا مسئلہ بالکل، یہ دین فروشی، یہ تمام معاملات کہ بس مجھے ہر حال میں ریٹنگ کو آگے لے کر جانا ہے، یہ اتنا بڑا یہ فنومینا آ گیا ہے ہمارے پاس ہماری انڈسٹری میں. اچھا سیاسی پروگرام جو ہوتے ہیں، کرنٹ افیئرس کے پروگرام جو ہوتے ہیں وہ تو سر شام کے پروگرام ہیں، چلیے بہت سی باتیں اس میں آ جاتی ہیں. میری عرض صرف اتنی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا را دین کے معاملات میں ایسا نہ کریں، دین کو مذاق نہ بنائیں، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنائیں. یہ جو برجدیدہ ہستیاں ہیں انہیں معلوم ہے. علی صاحب کی آواز میں کچھ مسئلہ. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کا ذکر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ ہستیاں ان کو آپ اپنی ریٹنگ کے لیے لا رہے ہیں، ان کو یوز کر رہے ہیں. چاچیا جتنی مذمت کی جائے میں میرے رونگ پہ کھڑے ہو گئے. میں اتنا خوفزدہ ہوں اور اتنا شرمندہ ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے. اور وہ لوگ کون لوگ کس کے لیے، کس کی شادی، کون دولہا کون دلہن اور کس سے ملایا گیا، وہ خواتین جنت کی سردار ہیں. خواتین جنت کی سردار، ان کے تعلق کی بات ہو رہی. مجھے انتہائی افسوس ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس کے لیے ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، جو ہماری باڈیز ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اس پر سختی سے کوئی ایسا آرڈر کریں کہ آئندہ ایسا کبھی نہ ہو. ابھی رمضان آ رہا ہے. قاضیہ انیس ناجی اور سعید قاضی صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے. رمضان میں جو رمضان پروگرام ہے، یہ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے نزول قرآن کا مہینہ. بالکل. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان کا مہینہ شب قدر کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ہے روزوں کا مہینہ. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض کیے گئے سابقہ امتوں کی طرح تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یہاں ظہر کے بعد ظہر کی نماز کو ادا کروا کر یہاں پر خواتین کو، لڑکوں لڑکیوں کو بٹھایا جاتا ہے، لون کے تحفے بانٹے جاتے ہیں، ایک چھچوڑپن کیا جاتا ہے، دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دین کی توہین کی جاتی ہے، دین کو ٹھٹول بنا دیا گیا ہے. چند لوگ جو مارننگ شوز کے لوگ ہیں وہ شام کو آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا چند اداکارائیں ماڈلز ان کو بٹھا کر وہ دین کی بات کرتے ہیں کہ آئیے علامہ صاحب یہ بتائیے کہ قرآن کیا کہتا ہے رمضان کے تعلق سے. اور جو کچھ ہوتا ہے مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان ٹرانسمیشن میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے وہ ہمیں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے. ہم صرف دعائی کر سکتے ہیں. صحیح. اگر وقت میں انیک صاحب ابھی بریک کا وقت ہے شاید. خدا کے لیے دین کو اچھا انیک صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے. یہ تو بڑی آپ نے صراحت سے بات کر دی. یہ جو ہمارے ہاں ایک طرح سے عطائی در آئے ہیں، مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخصیت نظر آتی ہے روحانیت میں شرابور اور وہ پتہ نہیں رکت طاری ہوتی ہے گفتگو کرتے ہوئے، اگلے لمحے ہم دیکھتے ہیں کہ دما چوکڑی مچی ہوئی ہے، پھر وہ بھی مذہب کے حوالے سے اور اسی جیت سے ہو رہا. تو اس کا کیا ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے کہ کون آنے ہو رہا ہے، کون بات کر رہا ہے، ذمہ داری سمجھتا ہے یا نہیں؟ کیا کہیں گے قاضی صاحب؟ میں کیا عرض کروں، آپ نے دکھتی رگ پر یہ ہاتھ رکھا ہے. قرآن کریم کا ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ بہترین آدمی وہ ہے جس کے اعمال بہترین ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں. اقبال فرماتے ہیں نا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. اصل چیز کردار ہے، کیریکٹر بلڈنگ. یہ جو ڈرامے، یہ ڈھکوسلے جو ہوتے ہیں، بہت سی باتیں میں یہاں پر اس آپ کے پروگرام میں ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا کہ جو ان کا کردار ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بس اللہ تعالیٰ انہیں، میں آخری بات کہوں گا اور بہت دکھ سے کہوں گا، شرمندہ ہوں یہ بات کہتے ہوئے کہ اللہ انہیں ہدایت دے. صحیح بات. اگر اے اللہ تو انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ہدایت سے یہ اگر دور ہیں تو اے اللہ تو انہیں تباہ و برباد کر دے کہ یہ تیرے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تیری آیات کو ٹھٹول بنا دیا انہوں نے. قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں یہ لوگ.
ٹھیک ہے انیک صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، مزید اس پر بات کرتے ہیں. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ملک گیر مظاہروں کا بھی اعلان کیا گیا ہے. جیو دیکھنا حرام ہے. ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے. انیک، ایسے واقعات کو روکا کیسے جائے؟ کسی پروگرام کی کامیابی، اگر لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایڈیٹوریل سے بالکل ہی آزاد ہو جائے؟ بات اصل میں یہ ہے جی کہ یہ تو ایک واقعہ بن گیا مارننگ شو کا، اور ظاہر ہے اس میں جو کچھ ہوا نہایت قابل مذمت ہے. لیکن اوور آل ہم باقی میڈیا کا ایک دیکھ لیں نا. معاملہ یہ ہے کہ ریٹنگ ایک حقیقت ہے، ہمیں اچھی لگے بری لگے، وہ ایک حقیقت ہے. یہ بہرحال ایک کاروبار ہے، یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا ریٹرن چاہیے. اب جو کرائیٹیریا ہے ریٹنگ کا، سلمان دانش میرے دوست ہیں جو اون کرتے ہیں اس کو جاننے اچھے، وہ خود ہی تسلیم کرتے ہیں، میں ان کو انٹرویو کر چکا ریکارڈ پہ، وہ خود ہی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا جو ریٹنگ کا جو ایک نظام ہے اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے، گنجائش ہے. اور اس کے لیے وہ ٹی وی چینل کے مالکان کو دعوت بھی دے چکے ہیں، کیونکہ بہرحال یہ انویسٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں آئیں انویسٹ کریں، اس کو ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ میری جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ بلوچستان میں شاید 1 میٹر بھی نہیں لگا ہوا، اور پختونخوا پورے میں شاید پشاور میں 2 میٹر ہیں. اگر اس میں ایکسپینشن ہو گئی ہے تو سلمان دانش سے میں پوچھ لوں گا، میں اس کو وضاحت بھی کر دوں گا. تو معاملہ یہ ہے کہ 700 گھر ہیں جہاں یہ میٹر لگے ہوئے ہیں. اب 4000 لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ 19 کروڑ کی آبادی مطلب وغیرہ. معاملہ یہ ہے کہ ایک شو ہوتا ہے مارننگ شو، بالکل اس کی ایک پلاننگ ہوتی ہے. اب ایک تو ہے کہ کرنٹ افیئر کی پلاننگ ہوتی ہے. نیوز چینل کا مارننگ شو ہے، نیوز چینل کا مارننگ شو، اس کا کام ہے نیوز کریٹ کرے، اس کا کام ہے اویئرنیس، اس کا کام ہے کہ آج دن میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے وہ اویئر کرے نا. باقی دنیا میں نیوز چینلز ہیں، ان کے مارننگ شوز آپ دیکھیں. نیوز چینل میں پہلے بہت عرصے سے سوال اٹھ رہا ہے، یہ قحط ہے نئے آئیڈیاز کا، یہ قحط ہے ہوم ورک کا، یہ قحط ہے پروفیشنلزم کا، کہ ان تمام چیزوں سے جب آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک ہی شادیاں کرائے جاؤ، وہ بکرے کی بکری سے کراؤ، وہ بندے کی بندی سے کراؤ، وہ شادی شدہ ہیں دوبارہ شادی کراؤ. اس پر بہت شکر ابھی آن ایئر طلاقیں شروع نہیں ہوئی ابھی آپ. اچھا اس کے بعد یہ قوالی جو ہوئی ہے، اب دیکھیے ایک تو یہ کہ کسی پہ ویسے جب برا وقت آتا ہے بائی دا وے تو وہ ایک ردم ہوتا ہے فیلئر کا، وہ ردم لگتا ہے کہ مشکل وقت آیا ہوا ہے شکیل الرحمان صاحب پہ، کہ ایک تو پہلے اس سے نکل جانا تھا انہوں نے، وہ نظر آ رہا تھا اس ایشو سے آئی والے سے نکل رہے تھے. لیکن اب یہ جو ہوا ہے اس میں حکومت کے جو لوگ شکیل الرحمان کے ساتھ کھڑے تھے ان کے گھروں میں پھٹا شروع ہو گیا. کل سے آپ نے دیکھا پیمرا نے کل شو کا نوٹس فوراً جاری بالکل دے دیا، اس پر نہیں کیا تھا. اب یہ لیکن اس میں گزارش میں ایک اور کروں، ہم دنیا کا تو نیوز کا تو بڑا ایک بیلنسڈ اور وہ معاملہ چل رہا ہے اس تمام ایشوز میں، لیکن جو چینلز بہت اگریسو ہو رہے ہیں اور اپنا وہ اس سے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سرجنا بھی مر جاتے ہیں. کلاسا صاحب کے پاس چلتے ہیں. کلاس صاحب، آپ نے انیک احمد کی بھی گفتگو سنی، ہماری بھی آپ گفتگو سن رہے ہیں، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے جو باتیں انیک ناجی صاحب کہہ رہے ہیں بڑی یہ گہری باتیں اور ان کو میرا خیال ہے سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. یہاں پہ جو فلٹر ہوتے ہیں کسی بھی پروگرام کے لیے، اور انیک ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک پروگرام آپ نے کرنا ہے اور پرٹیکولرلی اگر آپ اس طرح کے گیسٹ لا رہے ہیں تو آپ بیٹھتے ہیں، ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، اکیلا نہیں ہوتا. ہم 3 لوگ نہیں ہو سکتے، ہمارے پوری جتنی بھی ہمیں لوگ دیکھتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ انیک ہیں یا رؤف ہے، شازیہ ہے اور قاضی صاحب ہیں، 4 لوگ ہیں تو اپنا شو چلاتے ہیں. ہم 4 لوگوں کے پیچھے بہت بڑی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. ہمارا پروڈیوسر ہے، اس کے بعد ہمارے پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں، ٹیکنیکل کے لوگ ہیں، 15-20 لوگ ہیں جو میرا خیال ہے ہمارے ساتھ اس وقت ایکٹیولی انوالو اس شو میں. آپ نے پورے کے پورے فلٹر ختم کر دیں. اور جو ہم یہ پرٹیکولر میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی تھوڑا سا بلیم لینا چاہیے. ہم جو اینکرز ہیں ہم بالکل وہ تھوڑے سے شتر بے مہار بھی ہو چکے ہیں. جو میں نے کہہ دیا ہے بس وہ کہتے ہیں حضور کا ہے مستند فرمایا ہوا، اس کے بعد پروڈیوسر کی بھی ہم نے اس کو پیچھے کر دیا ہے، اس میں ڈائریکٹر پروگرام بھی تھوڑے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پاورز بھی ہم نے لے لی ہیں. جب آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے تو بلنڈرز آئیں گے. اس لیے جب آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پیپرز میں یہ کمپیریٹیولی اخبار کی دنیا میں، خود رپورٹر ہوں، قاضی صاحب ڈیسک کے بہت بڑے بندے رہے، انہوں نے بڑی عرصہ ڈیسک کو مینج کیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ فلٹرز ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی غلطی پکڑتے ہیں، آپ کو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے. جو ٹی وی کا سب سے بڑا ڈینجرس چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہاں پہ آئے آپ کے فلٹرز ختم اس میں ہو چکے ہیں. جو آپ کا پاپولر ہوسٹ ہے، آپ کا جو
सबसे देखे जाने वाले लोग हैं, वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं जाती तौर पर बहुत सारे जानता हूँ, हो सकता है अरशद शरीफ मुझे मेरे दोस्त, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। मैंने अगर अपने को उसमें दोस्तों में जानने वालों में किसी को देखा है जो अपने प्रोड्यूसर की बात सुनता है और उस पर अमल करता है, वो अरशद शरीफ है। इसमें बात सुनने का तो कोई जवाब नहीं रहता ना, इसमें तो लगता है कि शौरी, या तो उनको इस शौरी तौर पर इल्म ही नहीं था उनको कि वो कर क्या रहे हैं। नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, जब ये काम शुरू हुआ उसके बाद प्रोड्यूसर की कोई उसकी ड्यूटी नहीं बनती वो अपने होस्ट को रोके? अगर उसको लग रहा है कि इस तरह की चीजें होना शुरू हो गई हैं, मैं जाती तौर पर प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही होना चाहिए था। होती है, हम तो प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, ये शुरू होने से पहले होना चाहिए था। नहीं चलो हो गया, गलत हो गया, फिर कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर की डायरेक्टर प्रोग्राम को चाहिए कि वो इंटरवीन करे, उसको रोकना चाहिए कि गलत चीजें हो रही हैं। ये डायरेक्टर प्रोग्राम का और मेरे ख्याल प्रोड्यूसर का रोल है, बेसिक रोल है, और ये हमें मानना पड़ेगा। अगर हम नहीं मानेंगे तो ये ब्लंडर्स आपसे उसमें लगते जाएंगे। और अगेन मैं कहूंगा जो सेलिब्रिटीज बन चुके हैं, हमारे एंकर्स बन चुके हैं, वो किसी को खातर में नहीं लाते। ये समझते हैं कि शायद हम अकले कूलन, अपनी बात कर लेता हूँ कि मैं समझ लेता हूँ मैं अकले कूलन, लिहाजा प्रोड्यूसर या कोई भी है वो मुझे गाइड नहीं कर सकता, वो मुझे नहीं बता सकता। ये अलग चीज है कि प्रोड्यूसर को भी उस लेवल का होना चाहिए कि वो एंकर से ज्यादा जानता हो, वो एंकर से ज्यादा प्रोफेशनल हो, उसको एंकर से ज्यादा अगेन कॉम्पिटेंट हो, ताकि उसको कंट्रोल करे, उसको हैंडल करे। और अदरवाइज ये गलतियां ब्लंडर होते रहेंगे आपके। ये अच्छा, एक निजाम हुआ करता था क्लासर साहब, मैं आपसे बताऊं कि जिस जमाने में सरकारी टीवी था, मुझे उस पर काम करने का तो बड़े कंट्रोल्स होते थे। आपने जैसे अखबार में बताया, वैसे तो बहुत ही कंट्रोल था। सरकारी टीवी कमेटी आके न सिर्फ ये देखती थी कि आपने जो है यानी आपका कंटेंट क्या है, बल्कि वो मजहबी अमूर पे खास तौर पे और सोशल उस पे, बल्कि आपका शीन खाफ भी देखते थे, आपका लहजा भी देखते थे, और उसके बाद एक चीज वो ऑनर होती थी। अच्छा, प्रोड्यूसर के बारे में ये बात बिल्कुल तय है अक्रॉस द बोर्ड कि प्रोड्यूसर इज द बॉस, प्रोड्यूसर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। एंकर को उसको सुनना चाहिए, लेकिन आपने जो फरमाया बिल्कुल ठीक कि अब एंकर का तौहीन है, उसने अपने प्रोड्यूसर को अपना असिस्टेंट बना लिया। अब उसको एंकर जो है उसको कोई भी अगर ये बताने की कोशिश करे कि यार तुम इसको यूं नहीं यूं कर लो, यहां जरा तुम अपनी लिमिट से बढ़ रहे हो, तो वो उसको अपनी तौहीन का एक अना का मसला बना लेता है। तो ये अनाओं के जब इतनी बुलंदो बाला अनाएं हो जाती हैं तो फिर जो ब्लंडर्स हैं उस तरह के होते हैं। दूसरी बात ये कि देखिए आप भी यानी इस एक मॉर्निंग शो जो पहले प्लान किया गया, ये कोई करंट अफेयर्स तो था नहीं कि ब्रेकिंग न्यूज आ गई और अनप्रिपेयर्ड लोग बैठे और हो गया। एक कव्वाल को बुलाया गया तो जाहिर है उसको बताया गया कि तुमने कौन सी कव्वाली, कव्वाली के लिए वो पहले उसने रिहर्सल की है, वो तैयार है, उसको पता है कि मुझे कौन सी कव्वाली करनी है। कंटेंट अब तैयार करना प्रोड्यूसर की जाहिर जिम्मेदारी थी। फिर वो ये देखे कि गेस्ट कौन है, फिर वो ये देखे वो किस चीज से मैच कर रहा है। और इन तमाम बातों के साथ डॉक्टर शाइस्ता का भी बाहरी जिम्मेदारी बनती है। सितंबर 2010 से इन्होंने जियो ज्वाइन किया है, उससे पहले ये अरवाई में थी कि इतनी कम से कम, यानी वो कनाडा में तो नहीं रहती, इसी यहीं पली बड़ी है, उनको पता होना चाहिए। सो ये एक ब्लंडर बहुत बड़ा कहना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये शौरी तौर पर उन्होंने तौहीन की है, ये कहना शायद बहुत ज्यादती होगी, वैसे भी अदालत का काम है, लेकिन ये है कि ये या मतलब लोगों का काम, लेकिन ये कि ये इतना बड़ा प्रोफेशनल ब्लंडर, ये जाहिर है कि जरूरत से ज्यादा जब आप किसी एक टीम को खुद मुख्तार कर देंगे, मैनेजमेंट बिल्कुल पीछे चली जाएगी, इदारा छोटा हो जाएगा, फर्द बड़ा हो जाएगा, और फिर इस तरह ये होता है, ये जो आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं ना, तो फिर आप छुपते फिरते होते हैं, आपको पता ही नहीं है इस सेंसिटिविटी का। भाई हम जब न्यूज एडिटर थे, अभी क्लासर साहब बात कर रहे हैं, तो हमें पता होता था कि ये हम अखबार नहीं बना रहे, हम जैसे पंजाबी में मुझे लेट मी एक जरा कि हम एक तोप के पीछे बैठे हैं, उस तोप पे हमने एक गोला चलाना है, और वो जो बेचारे हमारे मालिक हैं या वो घर सोए हुए हैं अखबार के, उनको नहीं पता कि सुबह उठेंगे तो क्या क़यामत उन पे गुजर जाएगी। सो इट इज अ वेरी, इसके लिए बड़े प्रोफेशनल लोगों की जरूरत होती है। मगर हाँ, यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ ऊपर आने के इवन जो बाकी तरीके राइज थे, मुल्क के दीगर जो शोबे हैं, वो सहाफत में भी आ गया कि ऊपर आना है, का सलेसी कर लो, हुक्मरान ने इशारा कर दिया, इसको आनेर कर दो, इसको अफेयर कर दो, कहां से आप चिट लेके, तो ये उसकी वजह से नहीं। साहब ये सिर्फ ये बात नहीं है, सिर्फ ये बात नहीं है कि किसी क्योंकि यहाँ पे जो चीज डिटर्मिन करती है अगेन वो रेटिंग है। आप किसी से की सिफारिश लेकर आ जाएं, आप किसी की चिट लेकर आ जाएं, कुछ कर लें, आपने कहना रेटिंग लेने के लिए एक साहब आपको टीवी की स्क्रीन पे बैठना पड़ता है, सामने खुद करना है, आप जिसकी मर्जी चिट लेकर आ जाए, परफॉर्म आपने खुद करना, किसी और ने नहीं करना। हाँ, इसमें जो गलत, इसमें मैं जो बता रहा हूँ ये है कि इसमें जो चीज तय करती है जो गलत है वो ये है कि रेटिंग। अब रेटिंग ने आके क्वालिटी कंप्रोमाइज हो चुकी है, करना पड़ता है। लेकिन क्वालिटी बात यह है, दाग देलवी की गालिब से ज्यादा रेटिंग थी, क्योंकि वो क्या जो क्वालिटी, इजाजत दीजिएगा कि दाग देलवी की जो रेटिंग है ना वो गालिब से ज्यादा थी, क्योंकि वो दरबार तक पहुंच जाता था। बात यह है कि यहाँ तो बेशुमार लोग हैं जो अपनी सलाहियत दिखाने के उनको मौका ही नहीं मिलता। यहाँ पे जो 4 बंदे पहुंच गए हैं उनके दरमियान कंपटीशन होता है। जैसे अनिक अभी कह रहे थे कि जो 600-400 बंदे बैठे हुए हैं, उन्होंने फैसला कर देना ये प्रोग्राम बड़ा ये छोटा है। जो मामला ये है कि आप यहाँ मेरिट नहीं है,
یہاں پہ جس طرح مجھے کہا نا، وہ لطیفہ سنایا تھا آپ کو، حسنی مبارک کو کہا کہ یار تم جمہوریت نہیں دیتے، اس کا جمہوریت ہے، اگلی حکومت جو ہے میرے 2 بچوں میں سے ایک لے لو. یہ ہو رہا ہے یہاں پہ ٹیلنٹ قتل ہو رہا ہے، سفارش چل رہی ہے، چٹ چل رہی ہے. سیاست میں دیکھ لیں یہاں پہ ڈائنیسٹی بن گئی ہے، باہر سے کوئی آ نہیں سکتا. چیک اینڈ بیلنس کے بات دیکھیں، بات یہ بڑی پھر اگین وہی والی بات ہے. قاضی صاحب کس کی چٹ لے کے بیٹھے ہیں بتا دیں مجھے. بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اسکرین پہ یہ کچھ اتفاقات بھی ہوتے ہیں، 2-4 نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں. اچھا 2-4 نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں، ورنہ باقی سارے چٹوں میں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ایڈیٹوریل کنٹرولز ہمیں واپس لانا پڑیں گے، مینجمنٹ کو اتھارٹی اپنے پاس واپس لینی پڑے گی، اور انڈیویجولس کو جو ہم نے کنٹرولز دے دیے ہیں وہ جو غلطیاں کریں گے ان کی پرائس ادارے کو پے کرنی پڑے گی، اور ادارے کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے اپنے ایڈیٹوریل ہمارے یہاں کیا بات لینے پڑے. مجھے بریک لینے دیں ناظرین، مجھے بریک لینے. پروگرام میں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. قاضی صاحب آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں. ادویات کی قیمتوں میں جو روز بروز آئے دن اضافہ ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ چند دن پہلے میں نے ایک خبر شازیہ دیکھی کہ یہ فارماسسٹ جو ہیں ان کی ایک ایسوسیشن نے ایک احتجاج کیا اور حکومت سے استدعا کی کہ آپ یہ فارماسیوٹیکلس کو رین ان کریں، ان کے پرائس میکینزم. تو جب میں نے اسٹوری پہ ڈیٹیل میں کام کیا تو مجھے بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی. ہمارے ایک ساتھی جن کا آپ تعارف بھی کروا دیں تو یہ فارماسسٹ ایسوسیشن کے میڈیا سیکرٹری نور محمد مارسا ہمارے ساتھ ہیں، انہی سے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ نور محمد مارسا صاحب. یہ بتائے گا کہ قیمتوں میں اضافے کا تعین طریقہ کار ہوتا کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں آئے روز دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اصل میں پاکستان میں اس وقت 70,000 جو برانڈ نیمز ہیں ادویات کے وہ رجسٹرڈ ہیں. تو اب آپ بڑے حیران ہوں گے، پاکستان میں جو ادویات ہیں ان کی جو مانیٹرنگ ہے نا، سب سے بڑا ایشو جو ہے یہ ہے. اب 70,000 جو ایلوپیتھک کی ادویات ہیں ان کے ہر پروڈکٹ کا، ہر برانڈ کا جو ہے وہ پرائس کا تعین ہوا ہوتا ہے. اب لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو منسٹری آف ہیلتھ ہے اس کے پاس کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے کہ اس کو مانیٹرنگ کر سکیں. اب دیکھیں افریقہ کے جو مطلب تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ہم سے زیادہ جو پیچھے کنٹریز ہیں ان کا بھی پورا پراپر ایک سسٹم ہے مانیٹرنگ کا. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہماری جو منسٹری آف ہیلتھ کی ایک ویب سائٹ ہے اس پہ کوئی قسم کا اس طرح کا ڈیٹا نہیں ہے کہ پرائز انکریز ہوا نہیں ہوا. آخر ایک جو فیلڈ میں ڈرگ انسپیکٹر ہے یا یہ بتائیے پرائز انکریز کون کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اصل میں یہ بہت ساری کمپنیز جو ہے نا وہ پریشر دیتی ہیں کہ جی ڈالر ڈی ویلیو ہو گئی ہے، یوٹیلٹی ہیڈز جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، تو لہٰذا ہمیں جو ہے نا امپورٹ میں وارہ کھا رہا ہے، را مٹیریلز کی یہ بڑھ گئی ہیں، تو وہ تو سمجھ آتی ہے. اس میں ڈاکٹرز کی ملی بھگت بھی ہوتی ہے. جی ہاں، اصل میں جو کمپنی جو ملٹی نیشنلز ہیں، پریکٹیکلی میں تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ وہ دیکھتی ہیں کہ کسی پروڈکٹ میں اگر 75% تک اگر پروفٹ نہیں ہے تو وہ اس کو بند کر دیتی ہیں. اب اس میں 70% اگر ایک دوائی میں پروفٹ نہیں ہے تو وہ دوائی نہیں بناتے. جی اس میں سر سب سے بڑا جو ہے نا ایک میں نے اور آپ سے بات کی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوائی 84 پیسے کی ہے، وہی 102 روپے کی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ سر جی بالکل. اصل میں جو بڑی کمپنیز ہیں وہ اپنا جو بجٹ ہے نا اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ مارکیٹنگ ایکسپینس پہ رکھتی ہیں. اب مارکیٹنگ ایکسپینس ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. بھائی آپ اشتہار تو دے نہیں سکتے، فارماسیوٹیکل اپنی مارکیٹنگ کیسے کرتی ہے؟ سر وہ ڈاکٹرز کے ساتھ ملی بھگت کرتے ہیں، وہ ڈاکٹرز کو ٹورز دیتے ہیں، ڈاکٹر کو گاڑیاں دیتے ہیں، فریج دیتے ہیں، اے سی دیتے ہیں، وائر کے ٹورز دیتے ہیں، ان کے گھروں کی شاپنگ کرتے ہیں، بچوں کی فیسیں دیتے ہیں. کمپنیز ڈاکٹروں کے لیے جو بڑے پروفیسرز ہیں، اس لیول کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، ان کو تھائی لینڈ سے ٹور دیتے ہیں. ایک سوال میں کروں پھر نہیں کہا پائے گا. یہ ابھی تھوڑی دیر یہ تو ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے، پھر آپ نے مجھے اپنی گفتگو میں آخر یہ بھی بتایا تھا کہ ان دواؤں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جو دوائیں ڈاکٹر پرسکرائب کر دیتے ہیں، اور وہ ذرا سلسلہ کیا، اور یہ جو OTC والا معاملہ ہے یہ بتائیے گا. سر اصل میں 65 سالوں کے بعد نا 12 نومبر 2012 کو ہم نے ہیلتھ بل جو ہے نا وہ بنایا. ہیلتھ بل میں جو ہے OTC اور ہیلتھ پروڈکٹس کا جو ہے نا ریگولائز کرنے کا کہا گیا ہے، لیکن 2 سال سے وہ بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. یہ OTC ایکسپلین کر دیں. اوور دی کاؤنٹر ہم وہ ڈرگز کہہ رہے ہیں جو سپلیمنٹس ہیں، جو کہ وٹامنز ہیں، یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں. جی سر اس میں یہ ہے کہ اس میں جو OTC ہیلتھ پروڈکٹس ہیں نا اس میں ہربل، نیوٹراسیوٹیکل، آیورویدک، یونانی، طبی، ڈس انفیکٹنٹ، ہومیوپیتھی اور ساندہ سودی اور اس طرح کی جو ہے نا بہت ساری پروڈکٹس جو ہے نا وہ ہیں. باہر کے ملکوں میں یہ ساری رجسٹرڈ پروڈکٹ ہوتی ہیں، ان پہ مانیٹرنگ ہوتی ہے، پرائس کنٹرول ہوتا ہے،
ہے. آپ حیران ہوں گے کہ 75% جو ادویات اس وقت مارکیٹ میں دوا کے نام پہ موجود ہیں، 75% ان پہ کوئی کمپنی رجسٹریشن نہیں ہے، کوئی پروڈکٹ رجسٹریشن نہیں ہے، ان کے کوئی گورنمنٹ کا پرائز کنٹرول نہیں ہے. اس پہ کیا چیز ڈالی ہے کہ نہیں ڈالی، گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے گورنمنٹ پاکستان کے پاس. اور جو رولز بنائے گئے ہیں وہ صرف ڈبے میں بند ہیں، اور ان پہ مانیٹرنگ کے لیے بھی جو چند لوگ لگائے گئے ہیں لیکن انہوں نے کام شروع نہیں کیا. آپ حیران ہوں گے پورے پنجاب میں ایک ڈرگ انسپیکٹر ہے جو ہربل اور نیوٹراسیوٹیکلز اور آیورویدک یونانی OTC پروڈکٹس کو دیکھے گا. اس کے اچھا پھر خیبر پختونخوا میں کوئی نہیں ہے، سندھ میں کوئی نہیں ہے، اور باقی یہ کشمیر میں کوئی نہیں ہے. تو یہ عالم ہے کہ ہم ہیلتھ ترجیح نہیں. اچھا پرائز کی بات آپ کر رہے تھے، ہماری گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ 27 نومبر 2013 کو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جی 15% جو ادویات جو ہے نا وہ مہنگی کی جائیں گی. وہ مختلف کمپنیز کا پریشر تھا کہ جی وغیرہ وغیرہ. اب 2 دن کے بعد گورنمنٹ نے جو ہے نا واپس لے لیا. اب کیا ہوا کہ 2 دن کے گیپ سے جو مریضوں کی جیب ہے نا وہ تو کٹنا شروع ہو گئی. اب کیا ہے کہ اب پھر کمپنیز جو ہیں وہ کورٹ میں چلی گئیں. اب کورٹ اور 15% انکریز اس کی غلط فہمیوں کی وجہ سے جو مریض ہے اس کی جو ہے نا جیب جو ہے مسلسل کٹ رہی ہے. اب گورنمنٹ کوئی پراپر جو ہے ڈسیزن ہی نہیں لے پا رہی. آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہماری جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کا اس وقت کوئی سربراہ جو ہے ایکٹنگ سربراہ ہے، کوئی باقاعدہ کوئی سربراہ جو ہے پچھلے 3 سالوں سے اس کا کوئی سربراہ نہیں ہے. یہ بتائیے کہ کوئی بھی یہ سنتے ہیں ہم جی اتنی دوائیاں نئی رجسٹر ہوگی، اس کو کوئی دیکھتا ہے رجسٹریشن کی ضرورت ہے؟ اور یہ جو سیکٹری ہیلتھ کرتے ہیں غالباً جی سر وہ ہے، اس کے میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جو رجسٹریشن کرتے ہیں، لیکن اس میں رجسٹریشنز میں ہماری جو پالیسیز ہیں، ایک تو ہم بڑے جو منسٹری آف ہیلتھ جو انٹرنیشنل معیار ابھی دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، ابھی ہم رجسٹریشنز کے اس پروسیس کو انٹرنیشنل پروسیس کو جو FDA کا پروسیس ہے، MHRA کا پروسیس ہے اس کو فالو نہیں کرتے. اور ہم جو ہے صرف برانڈ اصل میں جو ہے نا پروڈکٹس جو ہیں وہ جنیرک میں ہونی چاہیے. ایک منٹ، اگر کلاسرا صاحب ہمیں سن رہے ہیں، آپ کے کلاسرا صاحب سے پرانے آپ کے کولیگ کلاسرا صاحب کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ نور محمد مار صاحب جو آپ کے پرانے کولیگ بھی رہے ہمیں بتا رہے تھے، اور یہ آج کل فارماسیوٹیکل کے ساتھ کام کر رہے ہیں فارماسسٹوں کے ساتھ، تو کوئی بات پوچھنا چاہیں گے آپ ان سے؟ میں کل اس پہ انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ میرا خیال ہے کل وہاں پہ ایک رپورٹ پیش کی گئی اسی فارماسیوٹیکل اس پہ ان کی پرائسز پہ. اس میں انکشاف کیا گیا کہ کچھ ان پہ ڈرگ کے جو ہے یہ کمپنیز ہیں 115 کے قریب کیسز ایسے پکڑے جس میں انہوں نے غیر قانونی طور پر غلط طریقے سے پرائسز بڑھائی ہوئی. ان 115 کے خلاف جب کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی تو ان تمام نے جا کے جو آپ کی ہائی کورٹس ہیں، سندھ ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹس ہیں اور اسلام آباد کی جو ہے ان سے اسٹے لے لیے ہیں. تو 115 کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے عدالتوں سے اسٹے لیے. 1 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 1 سال ہو گیا ہے ابھی تک ان کے کیسز عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو جب آپ کا میکنیزم اگر کہیں پہ یہ بھولی بھٹکی بیکار یہ انتہائی آپ کہہ سکتے بیوروکریسی جو ہے یہ آفیشلز ہیں، آئی بات کے لیے آپ ہمیں اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے یہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں تو وہ بھی جا کے بلاک کر دی جاتی ہے عدالتوں میں. 115 یہ کل قومی اسمبلی میں رپورٹ پیش ہوئی جس کی کافی موجود ہے میرے پاس، اور میں سوچ رہا تھا کس وقت اس پہ ہم بات کریں گے. اچھا ہوا کہ آج آپ نے ٹاپک پہ یہ لے لیا اور اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جب عدالتیں 1 سال سے فیصلے نہیں کر سکی کہ یہ قیمتیں انہوں نے جو بڑھائی تھیں اور غلط طریقے سے بڑھائی تھی، اگر منسٹری نے اس پہ ایکشن لیا ہے جو غلط لیا ہے صحیح لیا ہے. کلاس صاحب یہ بات یاد رکھیں، یہ PIC میں جو 150 بندہ یا جتنے بندے مر گئے تھے اس کا آج تک فیصلہ نہیں ہوا. بالکل کیسا آپ یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیوروکریسی پیسے ہم سے لیتی ہے، یہ تنخواہیں ہمارے ٹیکسز سے لیتے ہیں. ان کو گھر ملتے ہیں، ان کو گاڑیاں ملتی ہیں، ان کو ٹیلی فون فری ملتے ہیں، پیٹرول ہیں، ان کو ڈرائیورز ہیں، ان کو الاؤنسز ہیں، اور یہ لوگ سر ان کو کرتے ہیں. جیسے بھی نور صاحب کہہ رہے تھے تو ڈاکٹر تو ذرا ان کی عزت دیکھیں، غیرت دیکھیں، انا دیکھیں. ان لوگوں کو اتنا خیال نہیں آتا کہ آپ ان سے پیسے لے رہے ہیں، ان سے فوراً آپ ٹپس لے رہے ہیں، آپ ان سے بیٹھ کے غلط طریقے سے آپ ان سے کام لے رہے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. میرا خیال اس سے زیادہ کوئی کیا میں بات کہوں کہ ان کا اپنا ضمیر ہے. اچھا یہ لوگ جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں ایک ایتھکس ہوتی ہے، یہ اپنا ایک حلف لے کے آتے ہیں کہ انہوں نے ہیومینٹی کو سرو کرنا ہوتا ہے. اور ہمیشہ دیکھیں جب بھی ہم سمجھتے ہیں ان کا میڈیکل جو کالجز کے داخلے کا وقت آتا ہے تو ہر آپ کو لڑکا لڑکی یہ کہے گا جی ہم دکھی انسانیت کو سرو کرنے جا رہے ہیں. لازم مجھے بریک لینی ہے پروگرام میں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید. قومی اسمبلی نے قرارداد منظور کی کہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو محفوظ بنایا جائے. یعنی ابھی میں آپ سے بات کری سپریم کورٹ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ توہین مذہب کا جو قانون ہے ہر مذہب پر لاگو ہونا چاہیے, تو پیشنس ہونی چاہیے. جی بالکل, ڈاکٹر رمیش کمار ہے رولنگ پارٹی سے ان کا تعلق ہے. اس میں مطلب ہے کہ کہہ لیجئے کہ اس تعفن میں, اس حبس میں خوشگوار ایک تازہ جھونکے کی ہوا کے جھونکے کی طرح کی یہ خبر ہے کہ تمام پارٹیز نے اس کو وہ کیا, اس کی حمایت کی. جسٹس سپریم چیف جسٹس نے آف کورس یہ کہا, کلاسر صاحب نے بھی اس کا پہلے بھی ذکر کیا تھا, آپ نے بھی کیا تھا. بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کے زمانے سے انہوں نے ایک تجویز پیش کی تھی 1960 میں غالباً, توہین بانیان ادیان اس کا نام تھا, کہ یہ ایک تمام اکراس دا بورڈ تمام ریلیجنز کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی مذہب کی اگر توہین کی جائے تو اس پر یہ نہیں, یہ قابل گرفت ہونا چاہیے. اور یہ آپ دیکھ لیجیے کہ باقی ممالک میں ہے جن کو ہم سیکولر کہتے ہیں, وہاں ہے. ہمارے آئین میں ہر مذہب کا احترام کریں. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو حملے شروع ہو گئے ہیں, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ویسے 53 میں پہلی دفعہ رائٹس ہوئے تھے لاہور میں, لیکن یہ اچھا جنرلی اگر دیکھا جائے تو لوگ ہمارے ٹالرنٹ ہیں. یہ چند لوگ ہیں جو مذہب جو کہ انتہائی حساس معاملہ ہے, اس کو وہ بنیاد بنا کے اپنی یعنی انفلوئنس کے لیے, اپنی طاقت کے لیے, اپنی لابنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور مذہب کا استعمال جب سیاست میں ہوگا, مذہب کا استعمال جب جس طرح سے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے ہیں میڈیا میں ہوگا, تو پھر یہ ہم بہت ظلم کرتے ہیں یعنی اپنے خالق کے ساتھ. بالکل دنیاوی طور پہ شاید چند دن کا ہم فائدہ اٹھا لیں, لیکن اس کا جواب ہمیں باہر ہمیں دینا ضرور ہوگا. اچھا, اب میں ایک آخری بات پہ اس کو, یعنی ہمارے پاس کیا اخلاقی جواز ہے, میرے پاس کیا اخلاقی جواز ہے کہ میں بھارت میں ہونے والے کسی جو مسلمان پہ ظلم ہے, کشمیر میں ہو, کہیں ہو, گجرات میں کس منہ سے اس کی مذمت کروں اگر میرے اپنے ملک میں ہندو جو ہے ان کے مندروں پہ حملے ہو رہے ہیں, ہندوؤں کو اگر صرف اس لیے مارا جا رہا ہے کہ وہ ہندو ہیں, تو میرے پاس بطور پاکستانی کیا جواز رہ جاتا ہے کہ میں کسی اور ملک میں ہونے والی مسلمان پاکستانی طالب علم پر تشدد کیوں. کلاسر صاحب امریکہ میں بیٹھے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ میں کتنے کلاسر صاحب بتائیں گے کہ کتنی مساجد کے باہر پہرے لگے ہوئے ہیں, کتنی مساجد کے باہر جو ہے وہ پولیس بیٹھی ہوئی ہے, کتنی مساجد کے پاس ٹیررزم کا خطرہ ہے. میں امرتسر گیا, امریکہ چھوڑیے, امرتسر کی بات بتا دیتا ہوں. گاندھی گیٹ کے بالکل ساتھ سفید کشادہ وسیع مسجد ہے, باہر کوئی پہرا نہیں تھا, لاؤڈ سپیکر پہ ہلکی آواز میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے یہاں ممکن ہے کہ کوئی مندر یا کوئی آپ لاؤڈ سپیکر کے اوپر وہ استعمال کر سکیں؟ بالکل. کلاس صاحب سے اس کا ٹیک لیتے ہیں. کلاس صاحب کچھ کہیں گے اس پہ؟ بڑی میرا خیال ہے انیک نے بڑی اچھی بات کی جو مجھے پسند آئی ہے کہ یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ دنیا میں اگر وہاں پہ کوئی غلط چیزیں ہوتی بھی ہیں, اگر کسی بھی ہمارے ہمسایہ ملک میں, تو آپ اپنے ہی شہری, اور جو دکھ کی بات ہے اپنے ہی شہروں سے بدلہ لینا شروع کرتے ہیں. یہ ہمارے ہندو بھائی ہوں, ہمارے کرسچن بھائی ہوں, یا دوسری ہمارے میں یہاں پہ مائنارٹیز, یہ پاکستان ان کا اتنا ہی ہے جتنا ہم لوگوں کا ہے. یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہم نے شاید اس ملک کو ہم کیونکہ اسلام کے نام پہ لیا تھا, لہٰذا ہم اس کے زیادہ وہ ہو سکتے ہیں, وفادار ہو سکتے ہیں, ہم زیادہ لائلسٹ ہیں, اور باقی جو مائنارٹیز ہیں وہ نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں ہمیں ان مائنارٹیز کو جتنی رسپیکٹ پیار دینا چاہیے کہ ان لوگوں نے پاکستان چھوڑنے کے بجائے اسی ہی دھرتی پہ رہنا قبول کیا ہے, اور اسی ہی دھرتی کو اپنی ماں کی طرح سمجھا ہے, اور یہیں پہ رہتے ہیں سارے لوگ, وہ ہندوز ہوں, کرسچن ہوں, پارسی ہوں, یا ہمارے سکھ بھائی ہوں. اس لیے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو اس میرا خیال ہے فوبیا سے نکلنا چاہیے کہ کیونکہ ہم نے علیحدہ ملک لیا تھا, لہٰذا ہم اس کے سب سے بڑے وہ ہیں. یہ ملک ان لوگوں کا اتنا ہی ہے, ان کو اتنا ہی حق ہے جتنا میرا آپ کسی کا ہو سکتا ہے. وہ ایکول سٹیزن ہے. میں تو کبھی بعض مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم ان کو مائنارٹی کیوں کہتے ہیں, ہم ان کو اقلیت کیوں کہتے ہیں. ہمیں ان کو پاکستانی ہی کہنا چاہیے. تو میرا ایک اس پہ رہتے ہیں, ہم نے ان کو مائنارٹیز قرار کر کے ان کے ساتھ بھی زیادتی کی ہوئی ہے, اس ملک کے ساتھ بھی زیادتی کی ہوئی ہے. ان کو اقلیت نہیں کہنا چاہیے, دے آر پاکستانی, اور یہ پاکستان ان کا اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے. اور لاسٹلی بات کہ چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی ہے, اور میں کہتا ہوں ان کو آگے لے کے چلنا چاہیے جیلانی صاحب کو, کہ لڑکانہ پولیس کو کہیں, ان کو بلائیں, اور ان پہ مقدمے وہی توہین اس کے مذہب کا ہونا چاہیے جیسے باقیوں کے حوالے سے ہوتا ہے. بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کرسچن کے آپ جائیں ان کے آپ ان کے جلا دیں, چرچز جلا دیں, آپ ہندوز کے جائیں ان کے مندر جلا دیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. بالکل مذہب کا قانون ہر مذہب پر لاگو ہونا چاہیے. سوسائٹی ہماری. آگے بڑھتے ہیں. کلاس صاحب آج آپ نے اپنی خبر شیئر کرنی ہے, ڈیٹیل میں بتا دیں کیا بتائیں گے آج آپ؟
شاہزہ جو آج یہ خبر ہے اور بڑی میرے لیے ایک تھوڑی سی افسوسناک بھی ہے کیونکہ ہم نے سٹوری بریک کی تھی یہ پروگرام میں. خبر یہ ہے میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کہ طارق ملک جو تھے نادرا کے یہ چیئرمین تھے, انہوں نے استعفیٰ دیا تھا یا ان سے لیا گیا تھا یا ان کو مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ استعفیٰ دیں. پہلے ان کو ڈسمس کیا گیا اور جس طریقے سے ڈسمسل ہوئی وہ سب کے سامنے ہے. اور ہم بار بار اپنے ہی شوز میں میں نے قاضی صاحب نے آپ نے بیٹھ کے اس پہ بہت ساری لمبی ہم نے گفتگو کی ہوئی ہے. اب کل ان کے خلاف FIA نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور ان پہ الزام بڑا انٹرسٹنگ ہے. الزام یہ لگایا گیا ہے کہ جناب آپ نے جب سرکاری پاسپورٹ لیا تھا تو اس وقت آپ نے اپنی جو آپ کی دوہری وہ شہریت ہے کینیڈین آپ کی نیشنلٹی ہے آپ نے چھپائی تھی. آپ کو یاد ہوگا اس کا فالو اپ ہم نے اسی پروگرام میں کیا تھا جب FIA نے بلایا تھا طارق ملک صاحب کو. اس پہ ان پہ یہ پوچھا تھا کہ حضور آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے جب یہ پاسپورٹ بنوایا تھا بلو پاسپورٹ آپ نے اپنی نیشنلٹی چھپائی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فارم مجھے فل کرنے کے لیے دیا گیا تھا پاسپورٹ بلو پاسپورٹ کے لیے اس کے کسی خانے میں نہیں لکھا ہوا تھی کہ میری نیشنلٹی کون سی ہے. اگر لکھا ہوا ہوتا تو میں اس میں اندراج کر دیتا. ایک تو فارم میں یہ بات نہیں تھی اور دوسری بات ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو مجھے چھپانے سے کیا مل سکتا ہے کیونکہ پاکستانی قانون جو ہے یہ پارلیمنٹیرینز کو روکتا ہے. یہ میرا خیال بہت ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پارلیمنٹ میں جا کے الیکشن لڑتے ہیں سینیٹرز ہیں یا نیشنل اسمبلی کے لوگ ہیں کہ وہ ڈبل نیشنلٹی کے ساتھ وہ سرو نہیں کر سکتے. ان کے لیے قانون ہے باقاعدہ. اچھا بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو ایڈوائزر ہے ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. جو ایڈوائزر لگتا ہے ود دا اسٹیٹس آف منسٹر اس پہ کوئی بار نہیں لگتی. MLAs ہیں سینیٹرز ہیں ان پہ ہے. سو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کا جو قانون بہت سارے ججز ہیں بہت سارے بیوروکریٹس ہیں جن کی لسٹیں پیش ہوتی رہتی ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں اور ان کا بھی ہمیں پتہ ہے وہ جج بھی ہیں اور جو آپ کے بیوروکریٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ میں نے کوئی نہیں چھپائی. مجھ سے پوچھا جاتا تو میں اس کو ایکسپلین کرتا. اب کیونکہ نہ کسی نے پوچھا نہ فارم میں لکھا ہوا تھا. اب جو اصل غصہ وہ کہتے ہیں نا کہ گرا کھوتے سے اور غصہ کمبار پہ. یہ دھاندلی کو بے نقاب کرنے کی سزا مل رہی ہے طارق ملک کو. مجھے تو کلاس صاحب یہ لگتا ہے کہ جو کوئی بھی مشورہ دے رہا ہے اس کام کا جو کوئی بھی مشورہ دے رہا ہے اس کام کا کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں ہم کہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں. لڑائی ابھی موجود ہے ایک نئی لڑائی ہمارے سر پہ اور آ گئی ہے تو یہ کون مشورے دیتا ہے ان کو. وہ چلے گئے بھائی جان ان کو آرام کرنے دیں آپ. قاضی صاحب جو اس میں کوئی مشورہ نہیں دے رہا اور اب میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں چودھری نثار علی خان صاحب سے میرا بڑا ایک محبت پیار اور عزت کا رشتہ ہے رہا بھی ہے. وہ میری طرح عقل کل ہیں. وہ سمجھدار آدمی ہے. وہ کسی کا نہ مشورہ سنتے ہیں نہ ان کو مشورے کی ضرورت ہے. یہ سارے کا سارا کام انہی کے ہی یہ حکم پہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے ان کو فکس کرنا ہے اور پہلے دن سے وہ یہ سوچ چکے ہیں کہ انہوں نے میرے خلاف سٹینڈ کیوں لے لیا تھا. اور چودھری صاحب کے بارے میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ چودھری صاحب جو ہیں ان کا مزاج ہے کہ پاورفل کے آگے جھک جاؤ اور کمزور پہ چڑھ جاؤ. کلاسر صاحب بلو پاسپورٹ اسکینر والوں پر کوئی جو مقدمہ نہیں بنتا جو ناکارہ اسکینرز بناتے ہیں ان پر کوئی مقدمہ نہیں بنتا تو ایک بہانہ چاہیے کسی کو اس طرح سے ذلیل کرنے کا. یہ شاہ آپ نے اچھا سوال پوچھا. ابھی یہ خود کہا تھا جب اسلام آباد میں بم دھماکے ہوئے تھے اور بیچارے کتنے ہمارے ڈزنز آف یا غریب لوگ مارے گئے تھے اس وقت ان کو یاد آ گیا تھا کہ رحمان ملک کے دور میں نکارہ اسکینرز منگوائے گئے تھے. سٹوری ہم نے کی ہوئی یہاں پہ کہ انہوں نے 7 ارب روپے انہوں نے پیمنٹ کر دی چائنیز کمپنی کو جو نیب کے پاس کیس پڑا ہوا ہے. نیب کو آج تک ضرورت نہیں ہوئی. FIA کے جو غلام بیٹھے ہوئے ہیں افسران وغیرہ ان کو ضرورت نہیں ہوئی کہ رحمان ملک کو بلا لیں گے تو آپ لوگوں نے کیسے 7 ارب روپے کی پیمنٹ کی اور اسکینر آپ نے اور جو قاضی صاحب نے ٹرم نکالی کہ آپ نے طالبان فرینڈلی اسکینر منگوائے ہیں. کلادر صاحب ایک آخری فکرہ ایک فلم میں ننا کو پولیس کسی جرم پہ پکڑ لیتی ہے تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ حضور مجھے چھوڑ دیں جائیں ان کو پکڑیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا کیونکہ روایت تو یہی ہے کہ ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا. اچھا لاسٹلی قاضی صاحب ابھی پرویز رشید صاحب نے پرسوں کہا ہے جو سٹوری ہم نے کل پرسوں کی تھی کہ جناب بلو پاسپورٹ 2000 جو انہوں نے جاری کیے تھے پراپرٹی ڈیلرز کو لیے اور اپنی گرلز فرینڈز کو دیتے رہے. تو چودھری صاحب کو ان پہ وہ مقدمے نہیں بنتے. اپنی گرلز فرینڈ کو اپنے پاسپورٹ جاری گرل فرینڈز کے حوالے سے نرم پوش ہے اس میں ذرا آپ پلیز کچھ کمپرومائز کر لیں. چلے قاضی صاحب اب آپ کہتے ہیں آپ ہمارے دوست ہیں ہم مان لیتے ہیں. پروگرام کا وقت ہو گیا کلاسر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.